السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹاک اور میں ہوں محمد علی. ہمارے ساتھ دو معززین موجود ہیں، راجہ وسیم احمد صاحب اور راجہ ارسلان خان صاحب. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک پر کہ جو پچھلے گزشتہ کچھ مہینوں سے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں جوڈیشری اور پارلیمنٹ کے درمیان جو معاذرائی ہو رہی ہے، اور پنجاب میں آنے والے الیکشنز کی جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہے 14 مئی کو. تو موجودہ حالات کی پیش نظر آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. سب سے پہلے میں اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا راجہ وسیم احمد صاحب کا. السلام علیکم. امید ہے صاحب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو علی صاحب، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب انفارچونیٹ ہے. پاکستان کے لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا جو بھی آپ کے سوال سے ذرا میں ہٹ کے اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اس وقت آپ جوڈیشری کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ باقی جو بھی پاکستان کے آئینی ادارے ہیں ان میں دیکھ لیں، کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا. آنے والے حالات پاکستان کے لیے بہت ہی میرے خیال میں تو نازک ہیں. تو اس کا جو بھی ہو اس کے حل کے لیے سب کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. تو اس کا حل میری نظر میں تو فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ یا تو سپریم کورٹ کوئی انیشیٹو لے اور فل کورٹ بنا دے، اس سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. یا پھر یہ جو پی ٹی ایم ہے اور پی ٹی آئی ہے یہ دونوں مل بیٹھ جائیں اور مل بیٹھ کے اس معاملے کا جو بھی حل نکالنا چاہیں وہ نکال سکتے ہیں. ادروائز مجھے کچھ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے، نہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ جو آپ نے وہ بات کی تھی نگران حکومت پنجاب کی، اس کے بارے میں بھی کچھ واضح کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. آئین اس وقت بہت ہی میرے خیال میں معطل ہوا ہے اور اس کو اس وقت سب کو آئین پہ چلنے کی ضرورت ہے اور خدا را اس آئین کو بچا لیں اور اس آئین کے مطابق فیصلے کریں. آئین سے ہٹ کر جو بھی ہوگا اس پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. سر آئین میں تو لکھا ہے کہ نگران سیٹ اپ صرف 90 دن تک رہ سکتا ہے اور پھر اس کا کام ہے الیکشن کروانا. بالکل تو صحیح. کیا یہ یہی بات جی یہی بات کر رہا تو ہوں کہ سب کو مل کر آئین کو بحال کرنا چاہیے اور آئین پر ہی چلنا چاہیے. اس میں جو بھی تو سر آئین اگر نگران کے لیے جی کہتا ہے وہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں جلدی سے. میں خان صاحب کی طرف چلوں گا. اور سلمان خان صاحب، آپ کی نظر میں کیا اس وقت پاکستان کی ریاست بنا کسی آئین کے چل رہی ہے، اور پھر اس ریاست کو کون چلا رہا ہے اور یہ کس آئین کے تحت چل رہی ہے یہ ریاست؟ لولی لنگڑی ریاست ہے اور لولا لنگڑا آئین. ٹھیک ہے. آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے اور نہیں بھی. سر کیسے ہو رہا ہے اور کیسے نہیں ہو رہا، یہ ہو تھوڑی اس وضاحت لیے کر دیں پلیز. وہ اس لیے رہا ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ معزز حکمران بھی اور لیڈران بھی اور جو کہ انصاف کے اعلیٰ منصب کے اوپر فائز کچھ لوگ ہیں، وہ اس ملک کو آئین کے اوپر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے دوسری طرف کچھ کالی بیڑے بھی شامل ہیں جو اس ملک کو آئین کے اوپر چلنے نہیں دے رہی. آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کون اس وقت آئین پہ اور کون آئین سے ہٹ کے چل رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر کھل کر بات کرنے سے اکثر ہچکچاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اشارتن میں کہوں تو میرے خیال میں ڈنڈے والی سرکار. ڈنڈے والی سرکار آئین کے خلاف ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، آئین کے خلاف کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ آئین وہ چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کا ہو، وہ نہیں چاہتے کہ جو لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ آئین کے مطابق ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ
آئین پہ پورا نہیں اتر رہی, وہ بغاوت کر رہی ہے آئین کے اور الیکشن نہیں کروا رہی. نہیں دیکھیں پرابلم سر دونوں طرف ہے, پرابلم دونوں طرف ہے. غالباً وسیم احمد صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ ہماری ججز بھی تقسیم ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری فوج کے اندر بھی کچھ اوپر نیچے ہوا ہے نظام, اور ہماری عوام بھی تقسیم ہے, اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. 3-4 کا فیصلہ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہی بات میں نے یہی بات کی تھی نا کہ ہم سب کو اس وقت باقی باتیں بھول کر آئین کے بارے میں سوچنا چاہیے. سپریم کورٹ میرے خیال میں تو اس نے بھی کوئی آئین کے مطابق فیصلہ نہیں دیا, کیونکہ باقی جو ججز ہیں ون مین شو تو نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کے سارے ججز قابل احترام ہیں اور ان کے فیصلے کی بھی اہمیت ہے. آج دیکھ لیں آپ, جسٹس جو ہیں وہ عطر من اللہ, انہوں نے جو پاس کیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اضافی نوٹ ہے, میں تو اس کو فیصلہ کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ تو 4-3 کی اکثریت سے رد ہو گیا تھا, تو پھر سپریم کورٹ کیسے اس کو اپنا آرڈر قرار دے سکتا ہے؟ یہ جہاں تک یہ اضافی نوٹ کا معاملہ ہے نا, دیکھیں اگر ہمارے ملک کے اندر ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر کچھ لکھ کر دے دے عام بندہ, تو اس کی بھی بڑی قانونی اہمیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اضافی نوٹ کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں سر؟ سو میرے لحاظ سے یہ جو ایکسٹرا نوٹ دیا جاتا ہے, اضافی نوٹ دیا جاتا ہے, اس کو بھی بالکل قانونی حیثیت ہے, اور اس کو یہی جج کا بات میں نے فیصلہ کہی نا, ماننا یہ چاہیے تو اور مانا فیصلہ جانا ہے. چاہیے. سر جی میں آپ دونوں کی بات سے بہت عزت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو اختلافی نوٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ آپ پاکستان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں 70 سالوں کی, جب بھی سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جب ایک سے زائد ججز کوئی بھی فیصلہ دیتے ہیں, جو 3-4 کی بات ہے وہ میں ابھی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں بس اختلافی نوٹ کی. تو جو بھی ججوں کی جب اقلیت ہو جاتی ہے, میجورٹی کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا, اور جو مائنورٹی کے ججز بچے جو جن کی تعداد کم تھی, وہ اپنے اختلافی نوٹس ہمیشہ سے دیتے ہیں اور وہ دیتے رہتے ہیں. اس میں کوئی اس طرح سے بڑی بات نہیں ہے. بات ہو رہی ہے سر آئین کی. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے, تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ سر ایک 4 منٹ مجھے ماہ کمپلیٹ کرنے دینا بات کو. ایک منٹ سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات ہے, آپ کی بات حق بجانب ہے کہ 4 ججوں نے فیصلہ اس کے خلاف دیا اور 3 ججز نے جو فیصلہ دیا اس پہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, کیا اس کی کوئی اتھارٹی نہیں؟ جس طرح سے آرمی میں چیف ہے, کیا اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی؟ اگر اس کے کور کمانڈر نیچے کے 3 بول دیں گے ایسے نہیں اس طرح سے ہوگا, تو کیا وہ ادھر ہی چلے گا؟ کیا چیف جسٹس کی پھر آپ کیا ویلیو چھوڑتے ہیں؟ پھر وہ کس لیے چیف ہے اگر اس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا؟ پھر تو اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکنا چاہیے, ایمرجنسی لگا دے آپ ملک میں. آپ کا سوال لمبا ہو رہا ہے, آپ کا سوال جی جی. لمبا ہو رہا ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہے. پارلیمانی جمہوریت میں اکثریتی رائے کا احترام کیا جاتا ہے, جس میں پارلیمنٹ ہو, عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہو. چیف جسٹس اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, جس طرح کہ انہوں نے ہی فیصلہ دیا ہے کہ اکیلا پرائم منسٹر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اسے فیصلے کرنے کے لیے کابینہ کی ضرورت ہے, اور کابینہ جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا. تو اس طرح اگر سپریم کورٹ کے جو 17, ابھی تو 15 ہیں لیکن 17 ججز کا سپریم کورٹ ہے, تو 15 ججز جو ہیں ان کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا. اگر اس اکثریت کے چیف جسٹس کے خلاف ہوں گے تو ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ تو آئین کہتا سر ہے. میں یہی سوال ارسلان خان صاحب آپ کے سامنے بھی میں یہی سوال رکھوں گا. جی بالکل, آپ کو وسیم احمد صاحب نے بڑے اچھے اور انداز سے اور پڑھے لکھے والے لوگوں کی طرح اس کا جواب دے دیا ہے, اور میرے خیال میں اس میں میری کسی کامنٹ کا اضافہ نہیں بنتا. بیسکلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ جی میں اس کو تھوڑا سا سمپل کر دیتا ہوں. دیکھیں ہماری نزدیک جمہوریت کے اندر ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی عدالت ہو تب بھی, آپ کا پارلیمنٹ ہو تب بھی, آپ کوئی عسکری یا فوجی ادارہ ہو تب بھی اکثریت کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے.
بالکل اور بالکل چیف کی آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں، میں نے اپنے پچھلے ویروگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ چیف کا مطلب یہ ہوتا ہے سر کہ اپنے ادارے کو لے کر قائد و ضوابط کے ساتھ صحیح سمت پہ چلنا. اگر کہیں سے بالکل وہ درست بات ادارہ ہے. تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس ادارے کے جو باقی ممبران ہیں ان کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اختلاف سامنے رکھ سکیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے سر، اب دیکھیں آپ کی باتیں سے یہاں پہ میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا، آپ دونوں حضرات سے سوال رکھنا چاہوں گا، دونوں سے، کہ جب بھٹو کو پھانسی کا آرڈر جاری کیا گیا تو اسے کہا گیا کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ ہوا ہے، اور تب عدالتوں پہ کریٹیسائز کیا گیا. آج اگر عدالت آئین پہ کھڑی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ڈیبیٹ ہے کہ 4 ججز کا کیا فیصلہ تھا یا 3 کا کیا فیصلہ تھا، جو بھی تھا، اب ایک آرڈر تو آ گیا نا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا، الیکشن کمیشن نے اس کے تحت ورک کرنا بھی شروع کر دیا. صحیح ہے. تو تب آپ نظریہ ضرورت کو، جب بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا تب تو اب ہم سب ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کسی کے دباؤ میں آ کر آپ نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا. اب اگر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے یہی آرڈر دیا ہے، تو سر اس میں میجورٹی اور مائنورٹی اور دوسری اور تیسری بات نہیں رہ جاتی جہاں تک جمہوریت کی بات ہے. میں یہ سوال تھوڑا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ میں بھی تھوڑا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک وہ بات پہنچاؤں جو دوسری طرف کی بھی ہے. اور وہ بات یہی ہے سر کہ ایک جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، اب پورے ملک کی میجورٹی اور مائنورٹی اسی کے انڈر چلے گی. آپ آئین کی، آپ دونوں نے کافی زیادہ اس بات پہ فوکس کیا کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہی ہے سر، جیسے بھی ہوا، جب اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو آئین تو یہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے ہیں. بات جو ہے آئین، آپ مجھے بتا دیں سپریم کورٹ کے کسی بھی جج نے یہ کہا ہو کہ آپ الیکشن 90 دن سے آگے لے جا سکتے ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کہا. سب مانتے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. مسئلہ ادھر یہ ہے کہ جو 4 ججز ہیں، جو جن کے ہم اضافی نوٹ کہہ رہے ہیں، میرے نظر میں تو ان کے فیصلے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، معزز چیف جسٹس نے جو سو موٹو لیا ہے وہ ان کو نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی ہائی کورٹس میں چل رہا تھا. جب آپ کسی معاملے پہ از خود نوٹس 100 موٹو لے لیتے ہیں تو اپیل کا حق ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اپیل کا حق رہنے دیتے، ہائی کورٹس کو فیصلہ کرنے دیتے. اس کے بعد جب پٹیشن سپریم کورٹ میں آتی تو پھر سپریم کورٹ اس کو دیکھتی. یہ جو باقی جج ہیں وہ یہ کہہ رہے، اس کا بہترین حال یہی تھا کہ وہ جو ہے فل کورٹ بنا دیتے. اور فل کورٹ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ کسی جج نے بھی یہ نہیں کہنا تھا کہ 90 دن سے آگے آپ الیکشن کو لے جائیں. انہوں نے 90 دن کے اندر ہی رکھنا تھا. اب تو خود انہوں نے یہ متنازع فیصلہ بھی متنازع کر دیا کہ 90 دن سے آگے چلے گئے. یہ 14 مئی کو جا کے تو 120 دن ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ خود اس کی لمٹ ہے اسے کراس کر گئے، وہ آگے چلے گئے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ فل کورٹ بنا دینا چاہیے تھا. فل کورٹ بھی یہی فیصلہ کرتا جو انہوں نے کیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی یہی فیصلہ کرتا، لیکن اس فیصلے کی اہمیت ہوتی اور سب کو ماننا پڑتا. تو آج پاکستان کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معزز چیف جسٹس صاحب کو یہ فیصلہ جو اس کو کنٹروورسی میں ڈال دیا ہے کہ یہ 3-2 کا ہے یا 4-3 کا ہے، نہیں ڈالنا چاہیے تھا. فل کورٹ بنا کے اس سے فیصلہ کروا لیتے. پاکستان اس وقت صحیح سمت میں جانا. جی خان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی پر؟ بہرحال مختصر بات یہ ہے، دیکھیں ابھی جیسے انہوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کورٹس کے اندر نہیں لے جانے چاہیے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے کیا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کورٹ کے پارلیمنٹ کے فیصلوں کو کورٹ کے اندر لے گئے آپ لوگ، تو پھر اگر ایک جج کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا تو لارجسٹ بینچ بٹھانے میں پرابلم کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے،
प्रॉब्लम क्या है देखें, अगर अगर जैसे कि वसीम अहमद साहब ने कहा, वो मेरे सीनियर हैं, कि उसके अंदर अगर आप 5 या 6 जजेस बिठा देंगे तो फैसला तो उन्होंने देना ही है कानून और आइन के मुताबिक, तो फिर वहां आपका हाँ, लड़ाई इनसे झगड़ा बाहर तो खत्म कोई हो जा ही नहीं जाता है सकता। जी। तो वहां बजाय इसके कि आप 3 जजेस बिठा के इस मामले को और बड़ा कर दें, अवाम के अंदर अवाम का पैसा भी ज़ाया हो रहा है, वक्त भी ज़ाया हो रहा है, महंगाई भी कहाँ चली गई है, आसमान के ऊपर है, गरीब लोगों का सांस लेना नहीं हो रहा। और ये हमारे कुछ जजेस और कुछ सियासी जमातें कि जी ये अपना अपना फैसला ही सामने लेकर आना चाहते हैं, अपनी मर्जी का फैसला ही करवाना चाहते हैं। खुदारा इसको बंद करें, लार्जेस्ट बेंच बचाएं, और लार्जेस्ट बेंच के ऊपर अगर 4-3 का फैसला या 7-3 का है या 10-12 का है तो सारे मानेंगे ना जी, वो मसला उधर खत्म हो बिल्कुल। जाएगा। तो अब तो सर अगर अभी मैं इसको सॉर्ट आउट करूं, जी जी मैं थोड़ा आप अली भाई इस बात से अंदाजा लगा लें कि ज्यादती किस तरफ से आ रही है। आप खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, देखने वाले पढ़े लिखे हैं, वो इन बातों को देख के फैसला कर सकते हैं कि ज्यादती कौन कर रहा है। ये ऐड करना चाहता हूँ, मेरी सारी हमदर्दियां सुप्रीम कोर्ट के साथ है। अगर वही एक इदारा है, वही ये सब इन हालात से दो चार हो जाएगा तो पाकिस्तान का क्या होगा? बड़ी परेशानी की बात है। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने आज इतनी खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात एक मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट आती है, एक जमात हार जाती है, एक जीत जाती है। वो जिसका जी जो मुकदमा होगा वो जो जीतेगी वो जीत जाएगी, जो दूसरी साइड वाली है वो हार जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा हारती है। हाँ बहुत अच्छी बात। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले में हमेशा हारती है। हाँ तो इस तरह तो सर अगर हम इसको जी, अगर हम इसको अब सॉर्ट आउट करें तो यही नतीजा निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस पे नजरसानी करे। जब अभी 20 अप्रैल को पार्लियामेंट वो करारदाद मंजूर कर देगा, उसके बाद इस फैसले पे अगर अपील करने का हक मिल जाएगा उन्हें, तो अगर वो अपील देखिए करते हैं तो आप दोनों मसले की जी जड़ अगर थोड़ा कंक्लूजन पे आते हैं ना सर। मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से इसका हल बता दें कि क्या होना जी चाहिए इस हल सिचुएशन में। आप जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मेरे नजदीक इस जी मसले का हल ये है, लार्जेस्ट बेंच बिठाएं, ठीक है, उसमें जो फैसला हो उसे कबूल कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको इसका हल अपनी बात करने से जब शुरू की थी तो उसमें ही बता दिया था कि इसका हल यही है कि ये फुल कोर्ट बता दें बस। अब उसका तरीकाकार जो भी कर रहे हैं, रिव्यू में चले जाएं या वो जो नया कानून आ रहा है वो पास हो जाए तो वो अपील में चले जाएं। तो जब वो अपील में जाए तो फुल कोर्ट बना दें। सुप्रीम कोर्ट के पास बाइज्जत रास्ता फिर सिर्फ यही बचा है कि वो इस मामले पे फुल कोर्ट बना दे और उसका फैसला सबको कबूल होगा। हाँ खैर हाल जैसे ठीक कि है। मैं हाल हाल जी जैसे कि मैंने अपनी नाकस राय का इजहार किया, वसीम अहमद साहब ने किया, मैं उनकी राय का बड़ा इज्जत करता हूँ, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्या खूबसूरत किसी ने लिखा था कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आप आगे बढ़े। जी सर ठीक है। मैं इस पे यही समझता हूँ कि जो आपने हल बताए वो सही है, पर जहां तक बात की वसीम अहमद साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहाल हो जाएगी इस तरह से, तो मैं बस कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि कोई इज्जत बहाल नहीं होने वाली सर। जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लिए रात 12 बजे अदालतें खोल दी थी ना कि अगर ये इस्तीफा अगर ये नहीं मानता कि मेजोरिटी ने इसके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है पार्लियामेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अदालत खोल दी तो पीटीआई वालों ने बहुत गालियां दी। यही उमर अता बंदयाल साहब ही थे जिन्होंने दिन रात गालियां खाई हैं पीटीआई वालों से, अभी वो खा रहे हैं पीडीएम से। देखें अली भाई, अदालतें खुलवाई जी नहीं जाती, इस बात को मत भूलें। कभी कभी सर आपकी बात खुलवाई बिल्कुल जाती। सही। मैं उस बात से इख्तलाफ कर ही नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जहां तक ये आपने बात की ना कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहाल हो जाएगी, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहाल नहीं होने वाली है। वो जो भी फैसला दे दे, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो अतर मिनल्ला साहब ने कही कि पीडीएम जीत जाए या पीटीआई जीत जाए, पर सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में हार जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में इंटरफेयर करने चाहिए, पार्लियामेंट के इन मामलात से दूर रहना चाहिए। मैं तो यही कंक्लूजन निकाल रहा हूँ इसकी। अगर आप दोनों एग्री करते हैं तो हम जल्दी से फिर अगले नेक्स्ट यही बात मूव तो ऑन करें। कही गई है
یہ باقی ججز یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاستدانوں تک رہنے چاہیے اور انہی کو حل کرنے چاہیے. انہوں نے تو وہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ 12 بجے کھلی تھی اس کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جی میں اس بات سے ٹھیک ہے سر.